بھائی آپ حضرات یہ نیت بھی کرو کہ جس طرح نکاح اللہ کے گھر میں کر رہے ہو، اس طرح نکاح کے بعد کے جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کی نیت کرو انشاءاللہ۔ کیونکہ میرے بھائیوں، دنیا میں اس وقت سب سے مشکل کام نکاح ہو گیا ہے، سب سے مشکل کام۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے مہنگی چیز نکاح بنا دیا امت نے، حالانکہ اسلام کے اندر سب سے آسان اور سہولت والی چیز نکاح ہے، سب سے آسان، اور امت نے اس نکاح کو اتنا مشکل کر دیا۔ میرا عزیزوں، نکاح انتہائی مشکل ہو گیا اور زنا انتہائی آسان ہو گیا۔ اگر آپ امت کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم چلے گا، زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ امت نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ اس لیے میرا عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سب سے آسان کام نکاح تھا، بلکہ نکاح ایسی عام چیز تھی، اتنی عام چیز تھی کہ جس طرح صحابہ اپنی عبادت کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا کرتے تھے، بعض صحابی اپنی نکاح کی اطلاع بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتے تھے۔ کہ کیا ضرورت ہے؟ ایک انسانی ضرورت ہی تو ہے نکاح، جیسے اور انسانی ضرورت ہے ایک نکاح بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ سے آپ نے جب ایک نشان دیکھا تو آپ نے ان سے فرمایا، بھئی ایسا لگتا تم نے نکاح کر لیا۔ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کل گزشتہ نکاح کر لیا۔ تو آپ نے نہیں کہا مجھے نہیں بلایا؟ نہیں کہا آپ نے دعا دی، بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی خیر۔ ہاں، آج کوئی کسی کو نہ بلائے تو آدمی بہت زیادہ ناٹ جاتا، ناراض ہو جاتا کہ اس نے مجھے نہیں بلایا، میں اس کے وہاں نہیں بیٹھوں گا، میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا، میں اس سے میل جول نہیں رکھوں گا۔ تو جی ہمارے معاشرے میں انتہائی بدینی چیزیں آ گئی اور دین تو ہمارے معاشرے کا رخصت ہو گیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں امت میں عبادت کا دین تو موجود ہے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، لیکن معاملات اور معاشرت کا دین امت میں بہت کم ہے، نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کریں کہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنی آسان چیز تھی، آپ سفر میں ہیں، آپ نے سفر میں بھی نکاح کر لیا، سفر میں بھی نکاح کیا۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا تمہارے پاس جو جو چیزیں ہوں لے آؤ، ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور اس پر صحابہ اپنا توشہ لے آئے، سب نے مل کے کھا لیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری اماں کا ولیمہ لو جی۔ یہ ایسے عام اور اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتے تھے۔ آج نکاح انتہائی مشکل ہو گیا، اور خاص طور پہ لڑکی والوں کے لیے تو انتہائی مشکل کام نکاح ہو گیا کہ ہماری مسلمانوں کی بچیاں عمریں گزر رہی ہیں، بیچاروں کے پاس سامان نہیں ہے، بندوبست نہیں ہے، تو ایک باپ بڑا مجبور ہے کہ میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے کارگزاریاں سناتا کہ کیا کیا کارگزاریاں ہیں امت کی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر خالصتاً نکاح کا مقصد فطری ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک دین کی اہم ضرورت بھی تھی۔ ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے۔ تو صبح کو اس کا مذاکرہ ہوا تو لوگوں نے، صحابی نے ان سے کہا کہ تم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بیوہ سے کیوں نکاح کیا؟ کسی ایسے سے کر لیتے جس کی شادی نہیں ہوئی بھی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے اس لیے نکاح کیا تاکہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی رات کی گھر کی عبادات معلوم چل جائے کہ عمر رات کو گھر کی عبادت کیسے کیا کرتے تھے، اس لیے میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے نکاح کیا کہ رات کی عبادت ان کی کیا تھی۔ یہ نکاح کے مقصد ہوا کرتے تھے، یہ نکاح کے مقصد ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے نکاح کیا کسی بیوہ سے، لوگوں نے کہا کہ تم نے بیوہ سے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کی دینی اسلامی صحیح تربیت ہو جائے، اس لیے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کر لیا۔
ہمارے معاشرے میں تو نکاح کے اندر وہ رسمیں آ گئی ہیں جن کا دین سے اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے سب۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، آپ نے فرمایا اس نکاح کے ذریعے سے اگر محبتیں چاہتے ہو، اس نکاح کے ذریعے سے یہ رشتہ ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہو، اولاد صالح چاہتے ہو، فرما بردار اولاد چاہتے ہو، دین کے خادم والی، دین کی خدمت گزار، اپنی اطاعت گزار اولاد چاہتے ہو، آپ نے فرمایا سب سے اچھا نکاح، سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچہ کیا جائے، جس کے اندر کم سے کم خرچہ کیا جائے، آپ نے فرمایا وہ سب سے اچھا نکاح ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم لوازمات میں نہ پڑھ کر نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کا رواج ڈالیں۔ یہ امت اس امت کے لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی ساری سنتوں کو زندہ کرے، ساری سنتوں کو زندہ کرے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات یہ نیتیں کرو کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نکاح اللہ کے گھر کے اندر دین کی محفل و مجلس کے اختتام پر کر رہے ہیں، نکاح کے بعد کی ساری لوازمات یہاں تک کہ ولیمہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی۔ اور آپ حضرات دوسری نیت یہ کرو کہ چار ماہ ضرور لگاؤ، 4 ماہ ضرور لگاؤ۔ دیکھو 4 ماہ لگا کر کے تمہیں سکھایا جائے گا بیوی کے کیا حق ہیں۔ آج اگر دیکھو ہر گھر میں جھگڑا کیوں ہے، ہر گھر میں اختلاف کیوں ہے؟ ہمارے مراد آباد میں دارالفتہ میں سب سے زیادہ فتوے آتے ہیں، کائے کے آتے ہیں؟ جھاڑوں کے فساد، گھروں کے فساد کے آتے ہیں۔ کیوں ہیں وہ؟ اس لیے ہیں شوہر کو بیوی کے حقوق نہیں معلوم اور بیوی کو شوہر کے حق نہیں معلوم۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ نیتیں کرو، ہم تو چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا آپ کے وہاں کی رخصتی کا کیا نظام ہے، ہم تو چاہتے ہیں آپ ہدایت نیت کرو گے انشاءاللہ 4 ماہ ضرور لگاؤ گے بھائی انشاءاللہ۔ تیار ہو یہاں سے کوئی؟ بتاؤ۔ ایک نکاح تو یہ ہے جو یہاں پہ ہو رہا، ایک نکاح وہ ہے جو دور سے بھی ہوگا جنت کے اندر۔ اس لیے اس نکاح کے لیے 4 ماہ لگا دو اللہ کے راستے میں، تیار ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سارے مجمع سے درخواست ہے میرے عزیزوں، دیکھو ہمارا چلنا پھرنا یہ سب سنت کے مطابق ہو۔ میں نے جیسے بیان میں عرض کیا ہمارے ہر عمل سے ہدایت آئے۔ آپ گھروں پہ جاؤ گے نا اس انداز سے جانا، اپنے شہر سے اپنی گلیوں سے اس طرح نکلے اور اپنے شہر میں اس طرح پہنچو کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ بھائی یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سن کے آ رہا ہے، اس کے اندر تو تبدیلی آ گئی۔ ہمارا چلنا پھرنا بھی دعوت ہو، ہمارے چلنے پھرنے سے اخلاق سے معاملات سے لوگ متاثر ہوں اور اسلام و دین اور دعوت اور اللہ کے راستے کے قریب آئیں۔ سارا مجمع نیت کرے، ایک تو ہم نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، دوسرا نیت کریں ہم ساری زندگی انشاءاللہ اللہ کے احکام کے مطابق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔